محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات سامعین محترم، آپ کی خدمت میں خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ در زہرا کے نوکروں میں اپنا نام لکھوانے آیا ہوں. سامعین محترم، اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اور اللہ نے اس کائنات میں وجودات کو وجود عطا فرمایا ہے. اور پھر جب اللہ نے اس کائنات میں جب وجودات کو پیدا کیا تو کچھ وجودات ایسے تھے، کچھ موجود ایسے تھے جن کی حقیقت ہمارے لیے واضح تھی، عیاں تھی. اس کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی دقت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. مگر کچھ وجودات ایسے ہیں جن کو اللہ نے وما ادراکا کا مصداق بنایا. کہا آپ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. توجہ ہے نا میری طرف؟ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، آپ میں ہر رطب و یابس کا ذکر موجود ہے، ہر چیز کا علم موجود ہے، مجھے بتائیں تو صحیح آپ نے کتنی چیزوں کو وما ادراکا کا مصداق بنایا. وما ادراکا کے مصادیق بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی وما ادراکا کی وضاحت سنتے جائیں تاکہ بات سمجھانے میں مجھے آسانی ہو. قرآن مجید میں یہ لفظ وما ادراکا
یہ جملہ 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن کی 10 سورتوں میں 13 مرتبہ اللہ نے اس جملے کو استعمال کیا ہے وما ادراک یہ جملہ کیوں استعمال ہوتا ہے کس لیے استعمال ہوتا ہے تفسیر صافی کی 5ویں جلد میں اسی نقطے کو بیان کیا گیا ہے جب خدا کی ذات یہ چاہتی ہو جب خدا کی ذات کا یہ ارادہ ہو خدا یہ کہنا چاہتا ہو کہ اس وجود کو لا تعلم کنہا وَإِنَّهَا اعظم من ان تبلغها درایتاً جب خدا کو یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ جو وجود ہے یہ جو حقیقت ہے اس کی حقیقت کو آپ نہیں جانتے اور نہ اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں تو تب اللہ استعمال کرتا ہے وما ادراک کسی بھی وجود کی جب حقیقت معلوم نہ ہو اور نہ انسان اس کی حقیقت تک پہنچ سکے وہ ہے وما ادراک کتنی مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا 13 مرتبہ یہ استعمال ہوا قرآن کی 10 سورتوں میں استعمال ہوا اب جب میں نے یہ دیکھا خدا کی ذات نے قرآن میں کس چیز کو وما ادراک کا مصداق بنایا ہے یعنی خدا نے کن چیزوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ آپ نہ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں اور نہ آپ ان کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں وہ 11 چیزیں تھیں کون کون سی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی چیز ہے وما ادراک مل حاقہ دوسری چیز ہے وما ادراک ما سقر تیسری چیز ہے وما ادراک ما یوم الدین چوتھی چیز ہے وما ادراک ما یوم الفصل پانچویں چیز وما ادراک ما سجین چھٹی چیز وما ادراک ما علیون ساتویں چیز وما ادراک ما الطارق آٹھویں چیز وما ادراک ما العقبہ نویں چیز وما ادراک ما القاریہ 10ویں چیز وما ادراک ما الحطمہ اور 11ویں چیز کو کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ 11 چیزیں قرآن نے کہیں کہ یہ وہ حقائق ہیں یہ وہ وجودات ہیں کہ جن کی نہ حقیقت کو آپ جان سکتے ہیں نہ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں ہمارے دو عظیم عالم آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ان کے لیے آیت اللہ احترام لگتا ہے اس اصطلاح میں استعمال نہیں ہوتا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں امام حسین علیہ السلام کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے اور دوسرے عالم یہ حقیقی معنوں میں فقیہ تھے آیت اللہ عبداللہ مامکانی بن محمد حسن یہ دو ایسے عالم ہیں جن کو ذہن میں رکھنا میری گفتگو کا تعلق انہی کے حقیقت ہے توجہ ہے نا میری طرف ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد بس اللہ نے قرآن میں 11 چیزوں کو وما ادراکا کہا ہے کہ آپ نہ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں
اور ان 11 چیزوں میں سے ایک چیز ہے لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر ایک ایسی حقیقت ہے جس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ جس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ آیت اللہ عبداللہ مامقانی یہ نجف اشرف میں مدفون ہے۔ نجف اشرف کا محلہ امارہ، وہاں اپنے خاندان کے ساتھ مدفون ہے۔ بہت عظیم فقیہ تھے۔ جب فوت ہونے لگے تھے، جن کی بیماری معروف تھی، بسترگیر تھے، جب فوت ہونے لگے تو ایک عالم اس زمانے میں بحث خارج پڑھاتے تھے اسی نجف میں، تو رات کو عالم خواب میں دیکھا، کہا ایک پرندہ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم سے اڑا ہے، آغا مامقانی کے گھر گیا ہے، پھر ادھر سے ایک سبز رنگ کا پرندہ اڑا ہے، امیر المومنین کے حرم میں آ گیا ہے۔ یہ عالم کہتے ہیں مجھے فوراً پتہ چل گیا آغا مامقانی اس دنیا سے چلے گئے۔ صبح جب درس پڑھانے آئے تو پتہ چلا آغا مامقانی اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان کی معروف کتاب تنقیح المقال ہے، 40 جلدوں پہ مشتمل ہے، اور ان کی کتب کے بارے میں معروف ہے کہ اگر صاحب جواہر کی جواہر کو 3 گنا کیا جائے تو ان کی کتابوں کے برابر بنتی ہے۔ یہ جب تنقیح المقال لکھ رہے تھے اور تنقیح المقال میں باب النساء پہ پہنچے، اور باب النساء میں جب زے سے شروع ہونے والی خواتین کی تفصیل لکھ رہے تھے، اور جب پہنچے جناب زینب سلام اللہ علیہا پر تو ایک جملہ لکھا۔ اصل میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ آل محمد کی مستورات میں سے کون سی ایسی مستورات ہیں جن کو ہمارے علماء نے ان کو وما ادراکا سے تعبیر کیا ہے۔ آل محمد کی فقط 2 مستورات مجھے ایسی نظر آئیں، فقط 2 مستورات جن کے بارے میں علماء نے جب بھی لکھنا چاہا تو یہی تعبیر استعمال کی، وما ادراکا، کہ آپ نہ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ جان سکتے ہیں۔ پہلی شخصیت جناب زینب سلام اللہ علیہا، لخت جگر علی ابن ابی طالب، نور نظر علی ابن ابی طالب۔ قسم بخدا جب آغا مامقانی نے لکھنا چاہا تو کہا زینب وما زینب وما ادراک ما زینب، زینب زینب کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ زینب کیا ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جسے نہ تم جانتے ہو اور اس سے بلند تر ہے کہ تم اس کو جان سکا۔ پہلی شخصیت، اور دوسری شخصیت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ آغا سید کاظم قزوینی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھتے کی محمد۔ آغا سید کاظم قزوینی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں مدفون ہیں۔ جس کتاب میں یہ جملے لکھے ہیں جو ابھی پڑھنے لگا ہوں، وہ کتاب آج بھی، جملہ سننا، آج بھی وہ کتاب اس کے سینے پہ ویسے موجود ہے جیسے ان کے بدن اطہر پہ کفن موجود ہے۔ اسی کتاب کی جب ابتدا کرنے لگے ہیں تو پہلا جملہ لکھا، فاطمہ تو وما ادراک من فاطمہ، فاطمہ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے؟ اور جب میں اسی چیز کو دیکھتا ہوں، پریشان نہ ہو، میری آواز انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی، صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود ایک ایسا وجود ہے جو وما ادراکا کا مصداق ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ایک روایت الابرا تو ساکتہ میں دیکھی۔ وہ روایت کیا تھی؟
وہ روایت یہ تھی کہ ایک مرتبہ، بس میں نے آپ کے ذہنوں میں یہ نقش کرنا ہے کہ یہ ذات وما ادراکا ہے. کیوں وما ادراکا ہے؟ اس لیے کہ اس ہستی سے جو چیزیں منسوب ہیں، چاہے جاندار ہیں چاہے بے جان ہیں، وہ اتنی عظیم ہیں کہ ہم ان کی حقیقت تک بھی نہیں پہنچ سکتے. جب ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تو سیدہ کی حقیقت کو کون درک کرے؟ بی بی سے جو چیزیں منسوب ہیں وہ بی بی کے گھر کا ایک دروازہ تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے دروازے کے سامنے اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور نگاہ سیدہ کے دروازے کی طرف مرکوز ہے. نگاہ ہٹا ہی نہیں رہے. تعبیر آئی ہے وَيُطِيلُ النَّظَرَ. اللہ کا رسول بڑی دیر سے سیدہ کے دروازے کو دیکھ رہا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، جب امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان ہوتے یا کبھی در زہرا پہ رسول آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تو پوچھنے والے بڑے سوال کیا کرتے تھے. ایک صحابی دیکھ رہا ہے، تڑپ کے کہتا ہے اللہ کا رسول میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، میں کافی دیر سے مشاہدہ کر رہا ہوں، آپ در زہرا کو دیکھے جا رہے ہیں، کیوں؟ جب کہا نا کہ اے اللہ کا رسول آپ کیوں در زہرا کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت کو لایا اور ایک جملہ کہا لما احتوا من کنوز و اسرار. میں بڑی دیر سے زہرا کے دروازے کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے اسرار اور خزانوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. کہا یا رسول اللہ اس دروازے میں اسرار، اس دروازے میں راز، اس دروازے میں خزانے؟ کہا ہاں. کہا یا رسول اللہ پھر وہ اسرار اور خزانے کیا ہیں؟ سب نہیں بتا سکتے تو آسان ترین راز تو بتا دے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسرھا الاستیزان. اس دروازے کا آسان ترین راز یہ ہے کہ جب بھی اس گھر میں آؤ اجازت طلب کر کے آؤ، کبھی بغیر اجازت کے نہ آنا. اجازت کو لینا اس دروازے کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کہا یا رسول اللہ جب آسان ترین راز اور خزانہ یہ ہے تو پھر مشکل ترین خزانہ اور راز کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. جب راوی نے یہ سوال کیا نا، اللہ کے رسول نے فرمایا اعصرھا تطوش لہ العقول. مشکل ترین راز اگر میں نے بتا دیا تیرا بدن ادھر رہے گا، تیری عقل پرواز کر جائے گی. وہ راز میں نے بتا دیا تو تم مجنون ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے فقیہ اعظم آیت اللہ اصفہانی کمپانی نے ایک شعر لکھا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کی عظمت کے متعلق. چونکہ فقیہ تھے، فقیہ کی بات دقیق ہوتی ہے. پوری نظم لکھی ہے بی بی کے دروازے پر، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک شعر بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ آغا اصفہانی بی بی کے دروازے کی عظمت کے متعلق لکھتے ہیں آیت اللہ ابو القاسم کوئی قدس سرو جیسی ہستی کے استاد تھے ابو الحسن آغا اصفہانی کمپانی، اور اخوند علیہ رحمہ صاحب کفایہ کے بعد جس کے بحث خارج کا ڈنکا اس نجف اشرف میں بجتا تھا وہ یہی آغا کمپانی تھے. کیا شعر لکھتے ہیں؟
کہا مل حتیم عند باب فاطمہ، مل حتیم عند باب فاطمہ بنورها تطفأ نار الحاتمہ. کہا زہرا کے دروازے کے سامنے حتیم کی کیا حیثیت، یہ تو اس بی بی کا دروازہ ہے جس کے نور سے شدید ترین جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے. حتیم سمجھتے جائیے تاکہ شعر اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے کہ حتیم کیا چیز ہے. جنہوں نے حج کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں، جو حج نہیں کر سکے خدا انہیں حج کی توفیق عطا فرمائے. جب حاجی خانہ کعبہ میں جاتا ہے تو خانہ کعبہ کا وہ کونا جہاں پہ حجر اسود نصب ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ، اور ایک ہے مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس پتھر پہ پاؤں لگے ہوئے ہیں. مقام ابراہیم وہ کونا جہاں پہ حجر اسود نصب ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ، یہ ایک مثلث بنتی ہے. یہ جو مثلث ہے، یہ جو درمیان کا جگہ ہے بہت چھوٹی سی ہے، یہ جگہ حتیم کہلاتی ہے. اور امام صادق علیہ السلام نے حتیم کی عظمت کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا. کہا فَإِنَّهَا افضل بقعۃ علی وجہ الارض، روئے زمین کے افضل ترین ٹکڑوں میں سے اگر کوئی ٹکڑا ہے تو وہ حتیم ہے. اور پھر حتیم کہتے اس لیے ہیں لأن الذنوب تتحتم، جب حاجی یہاں پہ پہنچتا ہے اس کے قدم اس مقام پہ آتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو چکنچور کر دیتا ہے. اور پھر جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، امام زمانہ علیہ السلام نے جہاں پہ ٹیک لگانی ہے وہ یہی حتیم کا ایریا ہوگا، یہی حتیم کا مقام ہوگا. خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائیں گے، جبرائیل اترے گا اسی حتیم پہ اور کہے گا فرزند زہرا ہاتھ بڑھائیے، سب سے پہلے جبرائیل بیعت کرنا چاہتا ہے. یہ وہ مقام ہے جسے حتیم کہتے ہیں. آغا اصفہانی کہتے ہیں مل حتیم عند باب فاطمہ، دروازے فاطمہ کی عظمت کے سامنے مقام حتیم کی کیا عظمت. بنورها تطفأ نار الحاتمہ، حاتمہ عام جہنم کی آگ کو نہیں کہتے، حاتمہ کہتے ہیں جہنم کی شدید ترین آگ. کہا یہ اس بی بی کا دروازہ ہے کہ جس کے نور سے جہنم کی شدید ترین آگ بھی بجھ جاتی ہے. اور یہ چونکہ نکتہ یہی سمجھانا ہے کہ یہ بی بی وما ادراکا کا مصداق ہے، نہ اس کی حقیقت کو کوئی جان سکتا ہے نہ پہنچ سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے امیر المومنین علیہ السلام کو ایک ارشاد فرمایا تھا. کہا یا علی، جملہ سننا، یا علی لولا انکا بالھا لامرتک بما امرنی اللہ بہ اللہ تدخل حجرتها الا باذن منها. کہا یا علی لولا انک بالھا، یا علی اگر آپ میری بطول کے شوہر نہ ہوتے، آپ میری فاطمہ کے شوہر نہ ہوتے، لامرتک، میں تجھے وہی حکم دیتا، بما امرنی اللہ بہ اللہ تدخل حجرتها الا باذن منها، تو تمہیں میں وہی حکم دیتا جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے
فرمایا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں زہرا کے حجرے میں داخل اس وقت تک نہیں ہوں جب تک زہرا مجھے داخل ہونے کی اجازت نہ دے. اور میں نے کہا جب میں اس ہستی سے منسوب چیزوں کو دیکھتا ہوں، ان کے کمالات کو دیکھتا ہوں، انسان متحیر ہو جاتا ہے. پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ ذات وما ادراکا کی مصداق ہے. جناب ام ایمن، بہت آپ نام سنتے ہیں، روایات میں دیکھتے ہیں، یہ اس بی بی کی سعادت ہے. دیکھو ہم آپ طالب علم ہیں، ان نکات کو جاننے کی ضرورت ہے. جناب ام ایمن وہ ہستی ہیں جس سے اہل سنت نے بھی روایات کی ہیں اور تشیع نے بھی روایات کی. ان کا نام برکہ بن ثعلبہ تھا، لیکن کنیت اتنی غالب آئی کہ برکہ لوگوں کے ذہن میں نہیں رہا، سب ام ایمن سے جانتے ہیں. تھوڑا اس بی بی کی تاریخ سنتے جائیں، پھر میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اس بی بی کی بات بتاؤں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ جب ابرہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، حبش سے آیا تھا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے. یہ جملہ سننا آپ حیران ہوں گے کہ ام ایمن اور ابرہ کا کیا تعلق. ہاں، یہ تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جائے گا کہ ابرہ اور جناب ام ایمن کا تعلق کیا ہے. تھوڑی سی تاریخ بتانے لگا ہوں آپ کو. ابرہ نے جناب عبد المطلب کے زمانے میں جب خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا، وہ اپنے بندوبست کے ساتھ آیا. اللہ نے اپنا انتظام کیا، ابابیل کے ذریعے ابرہ کے پورے لشکر کو خداوند متعال نے نیست و نابود کر دیا. جب یہ لشکر بھاگا تو جناب عبد المطلب اور اہل مکہ کے پاس بہت سارا مال غنیمت جمع ہو گیا تھا. اس مال غنیمت میں سے حبشہ کی ایک بچی تھی جو حبشہ میں ہی پیدا ہوئی تھی اور اس لشکر میں اپنے والدین کے ساتھ آئی ہوئی تھی. وہ بچی مکہ کے کسی فرد کے پاس مال غنیمت میں آئی. وہ شخص اس بچی کو اس بازار میں لے گیا جس کو اس وقت اس بازار کو سوق الرقیق کہتے تھے، یعنی جہاں پر غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. جناب عبداللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا گزر اس بازار سے ہوا. انہوں نے وہاں پر اس بچی کو دیکھا اور اس بچی کو خرید لیا. یہ بچی وہی ہے جس کا نام برکہ تھا، بعد میں ام ایمن بن گئی. جناب عبداللہ اس بچی کو لے آئے. جناب آمنہ سے شادی نہیں ہوئی تھی، یہ پلتی رہی، بڑھتی رہی. جناب عبداللہ کے جب جناب آمنہ سے شادی ہوئی تو اس وقت اکیلی خدمت گزار جو جناب عبداللہ کے گھر میں تھی وہ یہی جناب ام ایمن. اور کہا یہ اتنی وفادار تھی، اتنی اطاعت گزار تھی. کہا کہ جب جناب عبداللہ اس سفر پہ گئے جس سفر میں ان کو موت آ جاتی ہے، تو جب جناب آمنہ پریشان ہوتی تھی تو یہ جناب آمنہ کے ساتھ پوری رات جاگتی رہتی تھی. ان کا غم ختم کرنے کے لیے ان سے باتیں کیا کرتی تھی. اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا کہ جناب آمنہ سو جاتی، یہ ان کی خوشی کی خاطر، ان کو سکون اور راحت دینے کی خاطر جاگتی رہتی تھی. اتنی وفادار بیوی تھی. اور پھر جب جناب آمنہ
जनाब अब्दुल्ला की कब्र पे गई थी और वापसी पे मकाम अबवा पे जनाब आमना की वफात होती है, तो साथ यही जनाब उम्मे ऐमन थी। जनाब उम्मे ऐमन ने अपने हाथों से जनाब आमना को दफन किया था। और जानते हो अल्लाह का रसूल ये फिर विरासत में जनाब रिसालत माब के पास आ गई और अल्लाह के रसूल की खिदमत करती रही। इसलिए अल्लाह का रसूल जब भी जनाब उम्मे ऐमन को देखते तो कैसे खिताब करते, कहते या उम्मा, या उम्मा। कभी भी जनाब उम्मे ऐमन को अल्लाह के रसूल ने उम्मे ऐमन से खिताब नहीं किया। जब भी खिताब किया या उम्मा के खिताब किया। और फिर भरे मजमे में अल्लाह का रसूल फरमाया करता था, कहा कि उम्मे ऐमन कौन है? उम्मी बाद उम्मी, मेरी माँ के बाद मेरी माँ उम्मे ऐमन है। मैंने तारीख में अल्लाह के रसूल से ये निकले हुए जुमले दो बीबियों के लिए फकत देखे हैं। एक जनाब फातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम के लिए, जो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वालदा थी, और दूसरा जनाब उम्मे ऐमन के लिए। जनाब फातिमा बिनते असद को भी अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे उम्मी बाद उम्मी, और जनाब उम्मे ऐमन के लिए भी यही फरमाती थी उम्मी बाद उम्मी। और फिर अल्लाह का रसूल फरमाता था कि उम्मे ऐमन जन्नती औरत है, जो ये चाहता है कि मैं जन्नती औरत से शादी करूं वो उम्मे ऐमन से शादी कर ले। ये उम्मे ऐमन हबशी थी, इसका स्याह रंग था, लेकिन इस्लाम में गोरे और स्याह रंग की वजह से किसी को फजीलत नहीं है। फजीलत उसे है जो आले मोहम्मद का मुती हो, आले मोहम्मद का वफादार हो। रंग स्याह था मगर वफादार इतनी थी कि अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में बता दिया, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा फरमाते थे, ऐ उम्मे ऐमन तुम जन्नती औरतों में से हो, तुम मेरी माँ हो, तुम्हें जब भी खिताब करूंगा माँ से माँ कह के खिताब करूंगा। मक्का में पहली शादी इनकी उबैद से हुई। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जब शादी हुई थी तो अल्लाह के रसूल ने जनाब उम्मे ऐमन को आजाद कर दिया था। उबैद से शादी कराई, इसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था ऐमन। कुछ अरसे बाद इसका शौहर उबैद मर गया, फिर इसकी दूसरी शादी हुई जैद बिन हारिसा से, उससे अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम था उसामा। अब सुनना कि जनाब उम्मे ऐमन कितने मुकद्दर और नसीब वाली है। इसका बेटा ऐमन जंग हुनैन में रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में शहीद हुआ। और ये उसामा, जानते हो ये उसामा कौन है? एक वाक़या आप सुनते रहते हैं लेकिन आम तौर पे तवज्जो नहीं रहती कि जब रिसालत माब का आखिरी वक्त था और मदीने वालों को अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी अय्याम में हुक्म दिया था कि तुम सब उसामा की क़ियादत में शाम जाओ क्योंकि अहले रूम से जंग करनी है। शाम का शहर बलका, वहां पर अल्लाह का रसूल लश्कर भेजना चाहते थे अहले रूम से जंग करने के लिए। उस लश्कर के सरदार का नाम उसामा था। ये वही उसामा है जो जनाब उम्मे ऐमन का बेटा है। और अहले मदीना नहीं गए थे, वापस आ गए थे। उस वक्त जिस लश्कर की क़ियादत जिस हस्ती के पास थी वो जनाब उम्मे ऐमन का बेटा उसामा, और इनके शौहर जैद बिन हारिसा ये जंग मौता में जनाब जाफर के साथ शहीद हुए। ये मुकद्दर और एजाज वाली बीबी
اور ایک اور اعزاز سنتے جاؤ گے اس بیوی کا، جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو روایات بتاتی ہیں 50 خواتین امام زمانہ علیہ السلام کے 313 اصحاب کے ساتھ ہوں گی۔ دیکھو جہاں امام علیہ السلام کے 313 اصحاب ہیں، وہاں پر روایات میں 50 خواتین کا بھی ذکر ہے۔ یہاں پر علماء نے 2 احتمال دیے ہیں، کہا کہ یہ 50 عورتیں 313 کا حصہ ہوں گی یا 313 کے ساتھ ہوں گی، یعنی 313 میں یہ 50 خواتین شامل ہوں گی یا 313 فقط مرد ہوں گے، یہ 50 خواتین ان کے ساتھ ہوں گی۔ علماء کی 2 آراء موجود ہیں۔ کچھ علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 313 میں سے کچھ مرد ہوں گے، باقی ان میں 50 عورتیں ہوں گی 313 میں سے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، یہ 313 تو مرد ہوں گے جو امام کے خاص صحابی ہوں گے، لیکن 50 خواتین ان کے ہمراہ ہوں گے۔ اور جانتے ہیں مرتبے کے اعتبار سے یا ترتیب کے اعتبار سے جو بی بی چوتھے نمبر پہ ہے اور امام علیہ السلام کے ظہور کے وقت جس کی رجعت ہوگی، ان میں سے ایک جناب ام ایمن ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل تو سمجھے آپ، یہ وہ بی ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہوگا، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کرے گی۔ اور یہ جناب ام ایمن، یہ خواتین کے لیے بھی پیغام ہے، اور ہر وہ گھر جس میں بیٹی ہے اس باپ کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے۔ اس پیغام کو اپنے سینے پہ نقش کر لینا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ 50 خواتین ایسی ہیں جن کی رجعت ہوگی، جو پہلے زمانے کی تھیں، ان کو یہ اعزاز ملے گا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کر سکیں۔ اگر آج بھی کوئی ماں، کوئی باپ اپنی بیٹی کی ویسے تربیت کرے، اپنی بیٹی کی ویسے اسے یہ تربیت دے کہ وہ آل محمد کی اطاعت گزار اور وفادار بن جائے، چاہے امام کے ظہور سے پہلے وہ مر بھی جائے گی تو اس کو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے اٹھایا جائے۔ لہذا یہ میری ان بہنوں کے لیے پیغام ہے جو پردے کے پیچھے گفتگو سن رہی ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھی یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت امام کی خدمت کر سکتی ہیں، چاہے امام کے ظہور سے پہلے فوت ہو جائے، آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ اپنا کردار ویسے بنا لیتی ہیں یا اپنی بیٹی کی تربیت ویسے کر لیتی ہے جیسی تربیت جناب ام ایمن ہے، یہ ہے جناب ام ایمن، سمجھ لیا، جس کو اللہ کا رسول ماں کہے، جسے اللہ کا رسول جنتی عورت قرار دے، وہ ام ایمن جس نے اپنی زندگی آل محمد کی خدمت میں گزاری، وہ ام ایمن جس نے اپنا گھرانہ اسلام کی راہ میں قربان کیا۔ اور ایک خاص اعزاز ہے جناب ام ایمن کا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت جیسے جناب فضا نے کی، ویسی خدمت جناب ام ایمن نے کی، مگر جناب فضا اور جناب ام ایمن میں فرق یہ تھا
کہ جناب فضا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آل محمد کے گھرانے میں آئی تھی. جناب ام ایمن جناب عبداللہ کے زمانے سے جناب عبداللہ کے گھرانے کی خدمت کر رہی. اب میں اس اصل واقعے کی طرف آتا ہوں جو بتانا مقصود ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا وما ادراکا کا مصداق ہے. اس لیے کہ جو ان کی خادمہ تھی، جو ان کی فضا تھی، انسان اس کے مقام کو درک کرنے سے عاجز ہے. جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت جناب ام ایمن نے کہا تھا لا ارل مدینہ بعدہا، میں زہرا کے بعد اب مدینہ نہیں دیکھوں گی، میں مدینہ سے چلی جاؤں گی. گرمیوں کا موسم تھا اور پھر آپ عرب کی گرمی جانتے ہیں کہ کتنی گرمی ہوتی ہے. مدینہ کو چھوڑا، مکہ کا سفر اختیار کیا، سفر کر رہی ہیں. روایت کے جملے ہیں اصابہا عطشن شدید فی الجحفہ. جب مقام جوفہ پہ پہنچی، مقام جوفہ تو آپ کا جانا پہچانا نام ہے نا، جب مقام جوفہ پہ پہنچی تو اس وقت بہت زیادہ پیاس لگ گئی. روایت کے جملے ہیں حتی خافت علی نفسہا، اتنی پیاس لگی کہ اب بی بی کو جناب ام ایمن کو ہلاکت کا خوف ہونے لگا. یہ خوف ہونے لگا کہ پیاس سے مر جاؤں گی. جب یہ احساس ہوا تو اب کیا کیا؟ روایت کے جملے ہیں کسرت عینیہا نحو السماء، ہاتھ بلند نہیں کیے تھے، فقط آنکھیں بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا. جملہ سننا، کہا یا رب اتعطشنی انا خادمت بنت نبیک، یا اللہ مجھے پیاسا رکھے گا، میں زہرا کی کنیز ہوں. میں سوچتا رہا، یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے پیاسا رکھے گا، مجھے آپ کا رسول ماں کہتا ہے. یہ نہیں کہا اللہ اے اللہ مجھے پیاسا رکھے گا، اللہ کے رسول نے مجھے جنتی عورت کہا. یہ نہیں کہا اے اللہ تو مجھے پیاسا رکھے گا، میں نے شوہر اور بیٹے تیری راہ میں قربان کیے. قسم بخدا جس عبادت پہ جناب ام ایمن کو ناز تھا وہ جناب زہرا کی خدمت تھی اور کہہ رہی تھی یا اللہ مجھے پیاسا رکھے گا، میں زہرا کی کنیز ہوں. اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ فَنَزَلَ إِلَيْهَا دَلْوٌ مِّن مَّاءِ الْجَنَّةِ، جنت کے پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول جناب ام ایمن کے پاس اترا. فشربت، جناب ام ایمن نے پیا. اب نتیجہ سننا، کنیز ہے جناب زہرا کی، اللہ کو ناز سے کہہ رہی ہے یا اللہ تو پیاسا رکھے گا، میں زہرا کی کنیز ہوں. جنت کے پانی کا ڈول آیا، پیا، ہوا کیا؟ روایت کے جملے ہیں فلم تحتج الی الطعام والشراب 7 سنین، جناب ام ایمن کو 7 سال تک یہ پانی پینے کے بعد نہ کھانے کی احتیاج رہی نہ پینے کی احتیاج رہی. اور ایک جملہ سوچنا، گھر بیٹھ کے تفکر کرنا. جانتے ہو پیشاب و پخانہ کیوں آتا ہے؟ پیشاب و پخانہ کیوں طاری ہوتا ہے؟ 2 چیزوں کی وجہ سے.
آپ غذا کھائیں گے، پانی پیئیں گے، پیشاب اور پخانہ آئے گا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں، یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان طہارت کی ایک منزل پہ فائز ہو جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ کہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے پیاسا رکھے گا، میں زہرا کے قریب ہوں۔ جب یہ کہا، مانگا تو پانی تھا، 7 سال تک اللہ نے کھانے اور پینے کی احتیاج ہی ختم کر دی۔ یہاں ایک اور سبق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مشکلات میں گھر جاؤ اور مشکل سے نکلنے کا کوئی اور ذریعہ تمہیں نہ مل رہا ہو، اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی انجام دی ہوئی کوئی خدمت کو یاد کرو، اللہ تمہاری مشکل کو دور کر دے گا۔ زندگی میں کوئی اور خدمت کر سکو یا نہ کر سکو، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت ضرور کرنا، اس لیے کہ یہ وہ خدمت ہے جس پہ آپ ناز کر سکتے ہیں، جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں۔ عزادارو، وہ بی بی جس کی خدمت پہ ناز کرنا چاہیے تھا، جانتے ہو اس بی بی کے ساتھ کیا ہوا؟ عزادارو، جب دربار میں فتق کے متعلق لکھی ہوئی بابا کی تحریر لے کے گئی تھی، کسی نے لکھ کے دیا تھا فتق تمہارا ہے۔ عزادارو، جملہ سننا، جب بی بی باہر نکلی تو ایک ملعون آ رہا ہے، اس نے دیکھا جناب زہرا کے ہاتھ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہوئی تحریر ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے۔ کہا زہرا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مجھے دو۔ فَأَبَتْ أَن تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، بی بی نے وہ تحریر دینے سے انکار کیا۔ عزادارو، مجھے معاف کرنا، جب بی بی نے انکار کیا، جانتے ہو کیا ہوا؟ لَطَمَهَا عَلَى وَجْهِهَا، اس ملعون نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے پہ تماچا مارا۔ فن کا سارا کوتوہا، جناب زہرا کی بالیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ فارتفع صوتها بالعنین والبکا، جناب زہرا کے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ عزادارو، اب جانتے ہو کیا ہوا؟ اب جب بی بی کے گریے کی آواز بلند ہوئی، مدینے کے لوگ جناب زہرا کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عزادارو، چھڑانے کے لیے جمع ہوئے تھے، قسم بخدا چھڑانے کے لیے نہیں، تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اب لوگ جمع ہیں۔ اس وقت ایک ملعون نے کہا ترید فاطمہ ان تخوفنی، اے زہرا مجھے ڈرانا چاہتی ہو؟ فتقدما، یہ ملعون آگے بڑھا۔ عزادارو، مجھے معاف کرنا، لوگ جمع ہیں۔ فتقدما، یہ ملعون آگے بڑھا۔ فرافسها برجلہ، یہ ملعون بی بی زہرا کو
عزادارو اب کیا کیا؟ اب زبردستی آخذہو بابا کی تحریر کو کھینچا. عزادارو جانتے ہو اب کیا کیا؟ تحریر کو سامنے کیا. فَتَفَلَ فِيهِ اس تحریر پہ تھوکا. وَمَسَّكَهُ اس تحریر کو پھاڑ دیا. وَجَعَلَهُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ محمد کا نام تھا. اس کے نجس پاؤں تھے. جناب زہرا رو رہی تھی. بس عزادارو جناب زہرا ایک جملہ کہتی رہی. یا بتا ہم آپ کے زمانے میں معظمین عزت والے تھے. اصبحنا مذللین. بابا اب ہماری کوئی عزت نہ رہی. عزادارو جب بیوی پہ ظلم ہوا جانتے ہو اب گھر تک کیسے چل کے گئی ہے. فَاسْتَنَدَتْ بِإِحْدَى يَدَيْهَا عَلَى الْجِدَارِ. ایک ہاتھ دیوار پہ رکھا, ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا. عزادارو ہاتھ کانپ رہے تھے. جتنا چل سکتی تھی چلی ہے زہرا. روایت کے جملے ہیں جب گھر میں پہنچی ساکا تخت جناب زہرا گر گئی اور کہہ رہی تھی یا علی مجھے فلاں نے قتل کر دیا. امیر المومنین دوڑ کے آئے, جناب زہرا کو لیا. بس عزاداروں کوئی ایسا غم لگا جناب زہرا کو. 18 سال کی عمر اور علماء نے کیا لکھا؟ نہل جسمہا وذاب لحمہا وصارت کالخیال. جناب زہرا کا گوشت پگھل گیا تھا, اتنی نحیل ہو گئی تھی, سائے کی طرح ہو گئی تھی. عزاداروں دو ہستیاں آل محمد کی سایہ بنی ہیں, ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ایک رسول کی بیٹی. عزاداروں فرق تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ یہ کیفیت طاری ہوئی 14 سال کی قید گزارنے کے بعد. اور جانتے ہو جناب زہرا کی یہ کیفیت کتنے دنوں میں ہو گئی تھی؟ بابا کی زندگی سے لے کے شہادت تک زیادہ سے زیادہ 90 دن بعد جناب زہرا سائے کی طرح ہو گئی تھی. عزاداروں کبھی سوچا ہے 18 سال عمر ہو اور مستور کو چلنے کے لیے عصا کی ضرورت ہے, مستور عصا کے سہارے چلے. عزاداروں میں نے یہ دو بیویوں کا مقدر دیکھا ہے جن کے عصا پکڑنے کی عمر نہیں تھی, ان کو عصا پکڑنا پڑا. عزاداروں پہلی ہستی جناب زینب سلام اللہ علیہا جب شام کی قید گزار کے مدینہ پہنچی تھی, جناب فضہ کہتی تھی میں نے دیکھا علی کی بیٹی عصا ہاتھ میں لے کے چل رہی تھی. عزاداروں جناب زہرا کو جب دیکھا گیا, جناب زہرا ہاتھ میں عصا کو لے کے چلا کرتی تھی. عزاداروں فقط عصا کو لے کے چلا کرتی تھی. عزاداروں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, کہا میری ماں کی کیفیت کیا تھی؟ کہا جب آخری دنوں میں رات کو پانی پینے کے لیے اٹھتا تھا تو میری ماں منہ پہ کپڑا ڈال کے اپنا سر دیوار کے ساتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوتی تھی. راوی نے پوچھا کہ روایت آقا کاظم قزوینی نے لکھی ہے, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. کہا میری ماں سوتی نہیں تھی, دیوار کے ساتھ
सर लगा के बैठी होती थी। रावी ने पूछा मौला क्या हुआ, क्यों नहीं सो सकती थी, बीमार थी? कहा बीमार नहीं थी, मेरी माँ सो नहीं सकती थी। कहा क्यों मौला? कहा दाएं पहलू पे सोती तो पसलियां टूटी हुई थी, बाएं पहलू पे सोना चाहती थी तो बाजू टूटा हुआ था। रावी ने कहा मौला चित क्यों नहीं सो सकती थी? कहा अगर चित सोना चाहती, सीने में मेख का जख्म इतना था, मेरी माँ सांस नहीं ले सकती थी। असरदार सीने का जख्म कितना था? उस्ताद बंदानी के जुमले हैं। उस्ताद बंदानी तारीफ के उस्ताद है। वो कहते हैं जनाब फिजा से पूछा गया, ऐ फिजा तुम्हारी आकाजादी पे क्या हुआ? कहा क्या पूछता है, क्या बताऊं मेरी आकाजादी पे क्या हुआ? कहा आखिरी जिंदगी के अय्याम में मेरे हाथ में रुमाल होता था, रसूल की बेटी लेटी हुई होती थी, वो सांस लेती थी, सीने से खून निकल आता था, मैं रुमाल सीने पे रखती थी, वो खून से तर हो जाता था, बीबी सांस लेती रहती थी, मैं खून बस आजादारो, बस चंद जुमले और आज की तबाह। बस आज पुरसा देना है ना अमीर अल-मोमिनीन को, हुसैन का पुरसा हो, जख्मी पहलू के साथ खुद आती है, मगर आज उस बीबी का पुरसा है। आज तो सब मासूमीन जमा है, अमीर अल-मोमिनीन जमा है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आए हुए हैं। बस अज़ादारो, जब आखिरी वक्त आया तो जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उम्मे कलसूम को बनी हाशिम की औरतों के घर भेजा। मौला हसन हुसैन को कहा बेटा आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे लिए नाना के रोजे पे जाके दुआ करो। अमीर अल-मोमिनीन को कहा या अली आप मस्जिद नबवी चले जाए, मेरे लिए दुआ करें। अज़ादारो घर में फकत दो बीबियां रह गई, जनाबे फिजा, जनाबे उम्मे ऐमन। कहा ऐ उम्मे ऐमन, ऐ फिजा मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक जिक्र की आवाज आती रहे समझना ज़हरा इस दुनिया में है, जब आवाज खत्म हो जाए समझना ज़हरा इस दुनिया में नहीं है। अज़ादारो जनाब अस्मा फरमाती है मैंने सुना सैयदा के जिक्र की आवाज आ रही है, सैयदा के जिक्र की आवाज आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आवाज कम होने लगी, आहिस्ता आहिस्ता आवाज कम होने लगी। जनाब अस्मा कहती है आवाज खत्म हो गई, मैं तड़पी, मैंने आवाज दी या सैयदता निसाइल आलमीन, या बिन्त रसूलुल्लाह, कोई आवाज नहीं आई। मैं और फिजा जब दौड़ के गए, जनाब ज़हरा चेहरे के नीचे हाथ रखा हुआ था, जनाब ज़हरा इस दुनिया से चली गई। अज़ादारो अब एक जुमला सुन लो, मैं बहुत कम इस जुमले को पढ़ता हूँ मगर पुरसा देने की खातिर पढ़ रहा हूँ। जनाब फिजा फरमाती है मैंने देखा जिस चटाई पे जनाब ज़हरा सोई हुई थी वो चटाई छोटी थी, जनाब ज़हरा की पिंडलियां जमीन पे पड़ी थी। जनाब फिजा कहती है मैंने जब जनाब ज़हरा की पिंडलियों को देखा वो सूजी हुई थी, वो मुतवर्रिम थी। अज़ादारो जनाब फिजा से पूछा गया क्यों सूजी हुई थी? कहा मेरी आकाज़ादी पे जुल्म इतना हुआ, मेरी आकाज़ादी पे जुल्म किया गया, ये उस जुल्म के नतीजे में सूज गई थी। अज़ादारो
जनाब उम्मे ऐमन, जनाब अस्मा, जनाब फिजा अभी रो रही थी कि उस वक्त अज़ादारों इमाम हसन और हुसैन के आने की आवाज आई। अज़ादारों जल्दी से जनाब अस्मा ने, जनाब उम्मे ऐमन ने हुजरे को बंद किया, बाहर आए। पहला सवाल इमाम हुसैन ने किया, कहा अस्मा हमारी माँ कहाँ है? कहा तुम्हारी माँ हुजरे में सो रही है। कहा अस्मा ये हमारी माँ के सोने का वक्त नहीं है। अज़ादारों ये बात क्यों कही थी? चूंकि बीबी की शहादत हुई है गुरूब से थोड़ा अरसा पहले, और गुरूब से थोड़ा अरसा पहले बीबी अपने चाहने वालों के लिए दुआ किया करती थी। ये आदत थी जनाब ज़हरा की। इसलिए इमाम हुसैन ने फरमाया अस्मा मेरी माँ के सोने का वक्त नहीं है। कहा शहजादों पहले खाना खा लो। कहा ये कभी हुआ है हमने माँ से अलग कभी खाना खाया हो? अज़ादारों जब अस्मा ने दरवाजा नहीं खोला ना, अब मौला हुसैन ने कहा अस्मा मुझे पहचान मैं कौन हूँ? कहा हुसैन तुम ज़हरा के बेटे हो। कहा फिर मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। कहा अल्लाह वास्ते हुसैन बताओ तो सही पता कैसा चला? कहा जब नाने के रोजे पे दोनों भाई बैठे थे हमने सलाम किया। पहले जब हम जाते थे नाना पे सलाम करते, नाना सलाम का जवाब देता। आज जब सलाम